الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ پر جگہ نہیں رکھی تے حضرت صاحب کتے بیٹھ سو پلہ شلہ بندہ رکھتا ہے نا پھر لوکاں اٹھال سو تم دے بچو اللہ۔ سامعین محترم، غزوات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ سید الورا سے ہم غزوہ احد کے حالات پڑھ رہے تھے۔ میں سید الورا سے آپ کو بتا رہا تھا غزوہ احد کے جو حالات تھے، کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے ہمارا، بیچوں کہ وہ غزوات بھی جہاد ہی ہوتا ہے، اور جہاد اور شہادت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، تو بیچ میں امام علی مقام کی شہادت کے تذکرے بھی ہو گئے محرم کے حوالے سے، تو وہی جہاد والا ہی موضوع دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت مشکل وقت تھا، تمام صحابہ کرام پر بھی بہت مشکل وقت تھا، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کچھ وقت بہت مشکل تھا، جبکہ حضور علیہ السلام ایک جگہ پر تنہا رہ گئے تھے، کفار کے نرغے میں تھے، مشرکین کے نرغے میں تھے۔ تو اس وقت ایک خاتون صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح انہوں نے اکیلے حضور علیہ السلام کا بہت سارے مشرکین کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو کے دفاع کیا تھا، اور حضور علیہ السلام ان سے اتنے خوش تھے۔ اصل میں سارا لشکر تتر بتر ہو چکا تھا، حضور علیہ السلام کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو نافرمانی اس کو اس انداز میں نہیں کہہ سکتے، یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے سمجھ کی کمی ہوئی تھی۔ دو صحابہ کرام کے گروہ تھے، ان میں ایک کی رائے ایک تھی، دوسری کی رائے دوسری تھی، اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ بہرحال حضور علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، اور ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا اس وقت تک دفاع کیا تھا کھڑے ہو کے، جب تک کہ باقی صحابہ کرام حضور کے پاس نہیں آ گئے اور حضور کے گرد حفاظتی حلقہ نہیں بنا لیا، اس وقت تک ام عمارہ ہی حضور علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی تھی۔ اور یہ کوئی جنگجو خاتون بھی نہیں تھی، یہ تو گھریلو خاتون تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم مدینہ سے پانی بھر بھر کے لاؤ مشکیزے میں، اور جتنے مجاہدین ہیں یا جو زخمی ہیں ان کو پانی پلاؤ۔ ان کی تو یہ ڈیوٹی تھی، گھریلو خاتون تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو اکیلے کھڑا دیکھا اور دیکھا کہ مشرکین حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ جنگی خاتون نہیں تھی، پھر بھی حضور علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، پانی کا مشکیزہ وہیں پھینکا
اور کہتی ہیں میرے پاس چھوٹی سی ایک زنگ آلود سی تلوار تھی جو اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی کیونکہ عورت تھی. تو وہ کہتی ہیں میں اسی چھوٹی سی زنگ آلود تلوار کے ساتھ حضور کے سامنے جا کے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی, اور میں نے کہا کہ کون ہے مائی کا لال, آئے حضور علیہ السلام تک وہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچ کے دکھائے. اللہ پاک ہمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے, پھر اللہ پاک روب بھی پھر ڈال دیتا ہے جب نیت اندر سے ٹھیک ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کا ہر طرف سے دفاع کرتی رہیں اس وقت تک جب تک کہ باقی صحابہ کرام سارے نہیں آ گئے. اور حضور علیہ السلام چونکہ سارا وہ منظر حضور نے تو دیکھا ہوا تھا کہ کس طرح اکیلے انہوں نے دفاع کیا تھا, تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس کوشش کو, اس محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیا, بلکہ کبھی بھلایا بھی نہیں, اور آخری عمر تک حضور علیہ السلام ان کے اس انداز دفاع کو یاد کیا کرتے تھے. نہ صرف یاد کیا کرتے تھے بلکہ جس انداز میں انہوں نے دفاع کیا تھا ان کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے, اور صحابہ کرام سے یہ کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ تم سارے تو میرا دفاع کرتے ہو, لیکن جب تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا اس وقت اس اکیلی نے میرا دفاع کیا تھا جب تک تم نہیں آئے. یہ آخری عمر میں بھی حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس اکیلی نے میرا دفاع کیا تھا, اور اس انداز میں دفاع کیا تھا کہ میں اپنے آگے دیکھتا تھا تو یہ کفار کے ساتھ میرے سامنے لڑ رہی ہوتی تھی, میں پیچھے نظر دوڑاتا تھا تو یہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی, وہاں سے دفاع کر رہی ہوتی تھی, میں اپنے دائیں دیکھتا تھا اس طرف دفاع کر رہی ہوتی تھی, میں اپنے بائیں دیکھتا تھا اس طرف وہ دفاع کر رہی ہوتی تھی. بہت عجیب انداز میں اکیلے انہوں نے دفاع کیا تھا. حضور علیہ السلام ان کی اس محنت سے بہت زیادہ خوش تھے. اور ایک اور بات, بہت عجیب بات دیکھیے, صحابہ کرام کو جہاد کا کیسا جذبہ تھا, ان میں شہادت کا کیسا جذبہ تھا. یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے, 4 لوگ ایک گھر کے اس غزوے میں شریک تھے, یعنی ماں باپ بھی اور 2 بیٹے بھی. حضور علیہ السلام ان کی اجتماعی جو شرکت ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, اسی غزوے میں سب شہید بھی ہو گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ 4 لوگ ایک ہی گھر کے سارے اس میں شامل ہیں غزوے میں, تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ ان سب کو برکتیں عطا فرما. اور حضور علیہ السلام کے لب مبارک سے کوئی دعا نکل جائے, اس سے بڑی اور کیا نعمت کسی کے لیے ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرما دی. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتی تھی کہ حضور علیہ السلام کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے, سارے ہی صحابہ کرام جانتے تھے, وہ بھی جانتی تھی. اور جب انہوں نے حضور کو خوش دیکھا, مسرور دیکھا اپنی وجہ سے, اور حضور انہیں کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں برکت کی, تو برکتیں تو ان کو حاصل ہو گئی. ان کو یقین تھا کہ حضور نے دعا فرما دی ہے تو برکتیں ہی برکتیں ہمارے لیے. لیکن جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام مسرور ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں, تو انہوں نے پھر ایک اور قدم آگے بڑھایا, فرمایا یا رسول اللہ برکتیں تو اللہ پاک نے آپ دعا فرما دی ہے, عطا کر دی ہیں اللہ پاک نے برکتیں, وہ تو مل جائیں گی, لیکن یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ سارا گھرانہ جو آپ کے ساتھ ہے جنگ میں, تو میری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ کہ جنت میں اللہ پاک آپ کا ہم سب کو رفیق بنا دے. حضور علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ مبارک اٹھائے اور فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, باری تعالیٰ ان سب کو میرا قرب قیامت میں نصیب فرما اور جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما. عجیب انداز ہیں صحابہ کرام کے. میں کہتا ہوں کہ ایسی مخلوق نہ پہلے کبھی ہوئی ہے کوئی جیسے صحابہ کرام تھے حضور علیہ السلام کے, اور بعد میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے ایسی. اپنی جانوں کی پرواہ نہیں, اپنے جسموں کی پرواہ نہیں, اپنے چہروں کی پرواہ نہیں. تو حضرت صاحب اسی حوالے سے لکھتے ہیں, یہ وہی منظر کشی ہے اسی دن کی. فرماتے ہیں کہ اس دن اہل عشق و وفا نے دفاع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے. حضرت ابو طلحہ غضب کے تیر انداز تھے. انہوں نے
عجیب عجیب انداز ہے صحابہ اکرام کو. میں 2-3 واقعات آپ کو آج بتاؤں گا یہاں پر. یہ حضرت ابو طلحہ تیر انداز تھے، بہت زبردست قسم کے. تیر پھینکتے تھے اور اپنے نشانے پر لگتا تھا، اپنے ہدف پر لگتا تھا. باقی سارے صحابہ کرام جو تیر انداز تھے انہوں نے اپنے اپنے تیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سارے ہی صحابہ کرام اپنے اپنے انداز میں لڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں لٹا رہے تھے، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. وہ جو مشکل وقت تھا، اپنا اپنا انداز ہے ہر ایک کا. یہ جو ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے تیر انداز تھے، بہت صحیح نشانے پر تیر پھینکا کرتے تھے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ سارے صحابہ کرام اپنے اپنے جو تیر ہیں وہ ان کی ترکش میں ہوتے تھے. ترکش پیچھے وہ ایک تھیلا سا ہوتا تھا کمر پہ لٹکایا ہوا، جس میں سارے تیر پڑے ہوئے ہوتے تھے. ایک ایک نکالتے جاتے تھے اور آگے مارتے جاتے تھے. سب کا یہی طریقہ ہوتا تھا. انہوں نے حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے ایک عجیب انداز بنایا. انہوں نے ترکش میں جتنے بھی تیر تھے وہ سارے اکٹھے نکالے اور حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سارے تیر ہیں. یا رسول اللہ جب تک یہ تیر، ان میں سے کوئی ایک تیر بھی میرے پاس باقی ہے، آپ کی طرف میں کسی کا تیر نہیں آیا. اب حضور تو خود سپہ سالار تھے، خود بہادر تھے، پیچھے تو کھڑے تھے حضور، لیکن حضور کا بار بار دل کرتا تھا، آگے تو یہ کھڑے تھے، آگے نظر تو نہیں آ رہا تھا کچھ، تو حضور کا دل کرتا تھا کہ میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے آگے اور یہ کیسے تیر پھینک رہا ہے. تو حضور علیہ السلام پیچھے سے نا ان کی کندھوں سے تھوڑا سا اوپر ہوئے، ایسے سر اٹھایا تو انہوں نے فوراً حضور کا سر نیچے کر دیا. فرمایا نہ یا رسول اللہ آپ نے سر نہیں اوپر کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی تیر آ کے آپ کو لگ جائے. نفسی لنفسک الوقا ووجہی لوجہک الوقا. یا رسول اللہ میرا جسم ہے نا آپ کے سامنے، جو تیر آپ کی طرف آئے گا نا وہ پہلے میری طرف آئے گا. اور صرف جسم ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، میرا چہرہ بھی آپ کے لیے دفاع کا حق ادا کرے گا. اور یا رسول اللہ آپ کی طرف، آپ کے چہرے کی طرف جو تیر آئے گا، آپ کے جسم کی طرف جو تیر آئے گا، میرا جسم اپنے اوپر کھا لے گا. اور یا رسول اللہ جو تیر آپ کے چہرے کی طرف آئے گا اس کو میرا چہرہ اپنے اوپر کھا لیا کرے گا. آپ نیچے ہو جائیے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. نفسی لنفسک الوقا ووجہی، نفسی لنفسک الفدا ووجہی لوجہک الوقا. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے چہرے کو بچاتا ہے، مگر اللہ جانے وہ لوگ عشق و محبت کی کس معراج کو پہنچے ہوئے تھے کہ اپنے حسین و دلکش چہروں پر تیر کھا لیتے تھے، مگر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر موقع پر بڑی صفائی سے بچا لیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک حضرت قتادہ بھی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بہت عجیب شخصیت ہوئے ہیں. یہ تیر جو آدمی مارتا ہے، تیر جو آدمی پھینکتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دونوں ہاتھ مصروف ہو جاتے ہیں. ایک تیر ہوتا ہے اور ایک تیر کمان ہوتی ہے جس کے اندر تیر ڈال کے تو کھینچتے ہیں. ایک ہاتھ سے کمان پکڑی ہوئی ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچا جاتا ہے. یہ بھی تیر انداز تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی حضور علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے، اور اسی انداز میں جس طرح وہ دوسرے حضرت ابو طلحہ کر رہے تھے نا، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ تیروں کو روک رہے تھے، اسی طرح یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے تھے. جو تیر حضور علیہ السلام کی طرف، اصل میں یہ تھا کہ یہ تھوڑے تھے نا، 10-12 لوگ تھے یہ جو اکٹھے ہوئے تھے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب تک دفاع کیا تھا، اس دوران جو 10-12 صحابہ کرام قریب سے اکٹھے ہو گئے تھے، یہ لوگ تھے. مقابلے میں تو بے شمار مشرکین تھے. تو اب یہ تھا کہ
وہ وقت تھا حضور علیہ السلام کو بچانے کا، بہت مشکل وقت تھا۔ یہ تھوڑے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ لوگ تھے، کفار مشرکین، دشمن بہت زیادہ تھے۔ تو اس وقت یہ ان لوگوں نے جو مظاہرے دکھائے ہیں بہادری کے اور حضور علیہ السلام پر جان نثاری کے، یہ وہ واقعات ہیں سارے۔ حضرت ابو طلحہ اس انداز میں حضور کو بچا رہے ہیں، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جو تیر حضور علیہ السلام کی طرف آتا، اب یا تو یہ ہے کہ ڈھال کے ساتھ تیر کو روکا جائے، جس طرح تلوار کو روکا جاتا ہے ڈھال کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈھال کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، ہاتھ دونوں ان کے مصروف ہیں، ایک میں کمان پکڑی ہوئی ہے، ایک سے تیر کھینچ رہے ہیں، ڈھال تو ہے نہیں ہاتھ میں پکڑنے کے لیے، ہاتھ فارغ نہیں ہے، تو ڈھال کا کام پھر انہوں نے چہرے سے لیا، تیر اسی طرح مارتے جا رہے ہیں اور ڈھال کے لیے اپنا چہرہ استعمال کر رہے ہیں۔ جو بھی تیر حضور علیہ السلام کی طرف آتے ہیں اس کے سامنے خود اپنا چہرہ رکھ دیتے ہیں اور وہ تیر آ کے چہرے پہ لگتا ہے۔ یہ باتیں کہنی آسان ہیں دوستو، ان پر عمل بڑا مشکل ہے۔ وہ بہت پکے مومن اسی لیے تھے صحابہ کرام۔ چہرے پر تیر لگتے رہے، ایک تیر آگے آنکھ میں لگ گیا۔ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ارواح پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔